بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ابہام نہ رہ جائے سماعت کے لیے، بات کی جائے تو تصویر بنا دی جائے۔ ایک چھوٹے سے سیب کو کتنی کاشوں میں تقسیم کروں، کچھ بچوں کا باپ ہوں اشر، کچھ بچوں کا تایا ہوں۔ یہ اشعار ہیں وا سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ شاعر جو ہمارا یقیناً اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔ قارئین پہنچ چکے ہوں گے جناب علی مطہر اشر صاحب۔ آج کے پروگرام سخن رنگ میں ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہم ان کے مشکور ہیں۔ تو اشر صاحب سے ہم ان کے حالات زندگی، ان کے ادبی سفر، ان کے کام، ان کے تجربات کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ اشر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کچھ اپنی ابتدائی زندگی، پھر ہجرت، پھر وہاں میں آپ کی جو رہائش ہے، جو آپ نے وہاں میں جاب کی ہے، اس کے بعد آپ کا جو ادبی سفر کا آغاز ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وطن چھوڑنا ایک بڑی صعوبت ہے۔ یعنی میرٹھ میں رہتے تھے، وہاں سے کچھ عزیز آئے، رشتہ دار آئے، اور انہوں نے کہا کہ چلو پاکستان چلتے ہیں۔ حالانکہ بہت بڑا گھر تھا، پاکستان آ گئے۔ پاکستان آئے، بڑی خوشی ہوئی۔ بس پھر اس کے بعد کچھ عرصے راولپنڈی میں رہے۔ راولپنڈی میں جب ہم سفر ختم کر کے بیٹھے ہیں وارث خان کے تھانے کے باہر، تو وہاں ایک پولیس کانسٹیبل آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بتایا کہ ہجرت کر کے آئے ہیں میرٹھ سے۔ میرٹھ کے ایک شہر ہے، شہروں میں منتخب، تو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اس نے ہمارا سامان اٹھوایا اور ایک مکان میں لا کے ہمیں چھوڑ گئے، اور وہ مکان آج تک یاد ہے۔ بہت اچھا مکان تھا جہاں آ کے ہم آباد ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے وہاں کا سفر کیا، وہاں میں آئے۔ وہاں میرٹھ میں فیضام انٹرمیڈیٹ کالج ایک کالج ہے، اس میں تعلیم حاصل کی، اور یہاں آ کے آرڈیننس فیکٹری میں ملازمت اختیار کی، اور بہت اچھا وقت گزرا یہاں۔ بالخصوص لوگ بڑی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ آفیسرز، میں سروس چھوڑ کے چلا گیا تھا یہاں سے کراچی میں، چونکہ میرے عزیز ہیں،
وہاں چلا گیا تھا جب میرے ایم ڈی کو مینیجنگ ڈائریکٹر کو پتہ چلا کہ میں چلا گیا ہوں، تو انہوں نے حسن ناصر مرحوم کو بھیجا کہ واپس لے کے آؤ، اور مجھے واپس بلایا۔ پھر اسی سروس پر جو یہاں میں پہلے کر رہا تھا، اسی سروس پر انہوں نے مجھے لگا دیا، اور میں نے اپنی محنت سے ثابت کر دیا کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے، یقین۔ اور بس اسی طرح سے زندگی گزری۔ وہ حالات ایسے تھے کہ بہت کچھ دیکھا، لکھا، شعر، اشعار میں وہ تمام باتیں جو محسوس کی تھیں، جن سے گزرے تھے، سب کچھ لکھ دیا۔ کیوں چھوڑ کے آئے تھے وہ گھر، کہہ نہیں سکتے، اب روح جہاں تاب سحر رہتی ہے اشر، کیوں چھوڑ کے آئے تھے وہ گھر، کہہ نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب وہ ایسی جگہ ہے جہاں محبتیں بھی ہیں، یگانگت بھی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بڑے خلوص سے ملتے ہیں۔ ٹیکسلا میں بھی اکثر آنا جانا ہوتا ہے، اور مشاعروں میں بھی شرکت کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آنا جانا رہے گا انشاءاللہ۔ اشر صاحب، خصوصاً آپ کا مشاعروں کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو سوزخانی کے حوالے سے آپ کا ایک مقام، ایک نام، خصوصاً واہ میں، گرد و نواح میں، تو سوزخانی کے سفر کا آغاز کب کیا، اور کچھ اگر آپ سنانا چاہیں ابھی تو؟ اصل میں سوزخانی بچپن سے کی تھی۔ جب میں کوئی 10-12 سال کا تھا، اس وقت سے سوزخانی شروع کی، اور آج تک۔ اب تو خیر گلے میں وہ طاقت ہی نہیں رہی، لیکن بہر صورت جہاں بھی سوزخانی کی لوگوں نے پسند کیا، اور یہاں کچھ مہمان آئے تھے پنڈی سے، انہوں نے اسی حوالے سے بات کی، سوزخانی کے حوالے سے۔ بس زندگی گزری اسی طرح۔ بس اب یہ یونیورسٹی سے یہ کتاب آ گئی۔ جی، یہ ناظرین اشر صاحب کی کتاب آئی، مجموعہ غزلیات ہے، تصویر بنا دی جائے، اور اس پر اور اشر صاحب کی شخصیت پر ہمارے کیمرہ مین دکھائیں گے، سید علی مطہر اشر
کی شخصیت اور شاعری تصویر بنا دی جائے کے حوالے سے مقالہ ہے ایم اے اردو کا، جو ڈاکٹر آفتاب احمد ثاقب کی زیر نگرانی نادیہ مہروز صاحبہ نے نمل اسلام آباد سے جو ہے وہ 2005 میں مکمل کیا ہے. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بھی ایک باعث اعزاز بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جن پہ ایک تحقیقی کام جو ہے، اور مزید تحقیقی کام کی ضرورت ہے، کہ یہ ایک شخصیت نہیں ہے، یہ ایک عہد ہے. ان کے ساتھ ایک پورا سلسلہ ہے جو ہمارے کلاسیکی روایت سے لے کر اور جدید عہد تک، کیونکہ یہ ابھی تک تر و تازہ ہیں، لکھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اور آپ نے ان کا عزم دیکھا کہ وہ ابھی بھی شرکت کے اور ان ایکٹیویٹیز کی متمنی ہیں، وہ خواہش رکھتے ہیں. اور اشر صاحب کو میں وہ شعر ان کی زبانی سننا چاہوں گا. صدا یا علی مدد، اور درویش رقص کرنے لگا جھوم جھوم کے. جب میں نے رہ گزر میں کہا یا علی مدد، کہتے ہوئے سحر سے گزرتے ہیں شام تک سب طائران شیریں نوا یا علی مدد. کہتے ہوئے سحر سے گزرتے ہیں شام تک سب طائران شیریں نوا یا علی مدد. اشر سے سن کے منقبت شیر کردگار، سب نے بیک زبان کہا یا علی مدد. ماشاء اللہ، واہ، سبحان اللہ. اشر صاحب ماشاء اللہ. اشر صاحب، آپ واہ میں خصوصاً اور اپنے ادبی سفر کے اوائل میں جن مشاہیر سے آپ کا واسطہ رہا، اور واہ میں جو شخصیات رہیں، جو ادبی حلقے بنے، ان کے حوالے سے کچھ اپنی یادوں کو کرے دیں، کچھ آگاہ کریں ناظرین کو ہمارے. یہاں بڑے بڑے شعراء تھے، ینگ ایج، اور زندگی اور موت کا تو کوئی تعلق ہی ہے. وہ سفر کر گئے. رؤوف امیر جی، جیسا شاعر، بڑا کام تھا ان کا. وہ بھی کوچ کر گئے. بڑا افسوس ہوا ان کا. اب بھی یاد آتے ہیں تو رونا آتا ہے. اسی طرح سے نسیم قریشی، وہ بھی بہت اچھے شاعر تھے، انہیں بھی اجل لے گئی. کاش ان کا مقام جنت ہو، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ بڑے مخلص تھے، ہر طرح کا خلوص تھا ان میں. ناظرین، وہاں سے جو وابستگی ہے اشر صاحب کی، ان کی ساری زندگی ادھر گزری ہے، اور جو ان کی محبت ہے اس خطے سے، اس دھرتی سے، اس کا اظہار میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے اپنی کتاب میں ایک نظم بعنوان خطہ فردوس بری سے کیا ہے. میں اشر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہمیں یہ سنائیں اگر یہ نظم تو. جی، خطہ فردوس بری آپ سے سننا چاہیں گے. قافلے سے یہ مسلسل کے سفر کرنے لگے، اہل دل کاوش آغاز سحر کرنے لگے، اور رفتہ رفتہ رخ زیبائے تمنا نکلا، روشنی پھیل گئی، دشت کا چہرہ نکلا. کاوش بندے مزدور نے حل کی مشکل، عکس آئینہ ہوا عکس رخ مستقبل. فتن وادی پرخار کی
قسمت بدلی، وقت نے دامن کوثر کی قسمت بدلی، سنگریزوں میں حویدہ ہوئے آثار چمن، دشت ویران امیدے خلط و دستار وطن چمن، اجنبیت نہ رہی ربط کا آغاز ہوا، سب کا ایک رنگ ہوا، ایک ہی انداز ایک ہی انداز ہوا، واہ